الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھی، آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ یہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اسی تاریخ میں ہوئی، اور بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن اور تاریخ دوسری، جسے 9 ربیع الاول کہا جاتا ہے، بعض 11 ربیع الاول بیان فرماتے ہیں، لیکن 9 سے لے کر 12 تک کی تاریخ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، ذات گرامی سے منسوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا اور سیرت طیبہ کی اس پہلو کا ذکر کرنا یہ سراپا ثواب ہے۔ بڑے بڑے اکابر نے بڑی بڑی کتابیں تصنیف فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، ان کے تمام احوال و قواعد کا تذکرہ کرنا، یہ ثواب ہی ثواب ہے، نیکی ہی نیکی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کوئی آدمی اگر اللہ کی راہ میں حضور کی ولادت کی خوشی میں کسی غریب کی مدد کر دے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے، کسی کو کپڑا پہنا دیا، غلام ہے اس کو آزاد کر دیا، کوئی بھی نیکی کا کام حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے، خوشی سے کر دینا، یہ باعث ثواب، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر فرماتا ہے۔ وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، صاحب ایمان کیوں نہ ہو اور ایمان والا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نبی کی نسبت سے کرنے والے کام کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب ابو لہب کو ان کی لونڈی حضرت سویبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر ارشاد فرمائی تھی اور ابو لہب کو سنائی تھی، تو ابو لہب نے خوشی کے عالم میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا کہ تم آج سے ہماری ملکیت سے آزاد، کیونکہ تم نے ہمیں ایسی خوشخبری سنا دی کہ جس سے ہمارا دل باغ ہو گیا، کیونکہ آپ کے بھتیجا تھے، اس کا ثمرہ اللہ نے کیا دیا، وہ ایمان والا نہیں تھا، حضور کا سخت دشمن اور مخالف، زندگی بھر مخالف، کہ تبت یدا ابی لہب وتب، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کرنا، لیکن
اللہ نے اس صدقہ کی، اس آزادی کی قدر فرمائی، کیونکہ اسے نسبت حاصل ہو گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اس خوشی کے اظہار پر تو اللہ نے کرم کیا فرمایا کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا جہنم کی وادیوں میں، جہنم۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے سال میں، وہ ہفتے میں، کہ جب سوموار کا دن ہوتا ہے، پیر کا دن ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ کہاں جانتے ہیں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور جب مجھے اس کی اطلاع ہوئی اور جب میرے کان نے ان کی خبر سنی تو میں نے اپنی باندھی حضرت صہیبہ کو آزاد کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین اس کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ ہر پیر اور سوموار کے دن ہمارے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور مجھے پانی پینے کی مہلت دے دی جاتی ہے، میں پانی بھی پی لیتا ہوں۔ کافر ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ دشمن رہنے والا، کبھی دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا نہیں، لیکن اللہ نے قدردانی فرمائی۔ اللہ نے نبی کی نسبت سے ابو جہل کو بھی یہ سہولت عطا فرمائی کہ ہر سوموار کو ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، تخفیف کر دی جائے گا۔ تو اگر صاحب ایمان شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن، ولادت باسعادت کے موقع پر اگر کوئی آدمی کچھ خرچ کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، خیرات کر دیتا ہے، کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، تو اللہ اس کی قدر نہیں فرمائے گا، یقیناً قدر فرمائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، مکمل، مجموع الکمالات بھی، مجموع البرکات۔ سارے دنیا کے بچے کی پیدائش الگ، ساری ماؤں کے حالت حمل کے حالات الگ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی والدہ محترمہ کے حالات و قواعد الگ۔ ساری دنیا کی عورتوں کو حالت حمل میں تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں، درد مروڑ ہوتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حضرت آمنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت سے نوازا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان کے بطن کے اندر پہنچا تو آمنہ کو بھی پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کا نور میرے بطن میں، میرے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ فرشتوں کے بتلانے پر، فرشتوں کے جتلانے پر حضرت آمنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مجسم موجود ہے۔ صرف ایک علامت سے آپ جو ہے حضرت آمنہ تعجب کرتی تھیں، جو عورتوں کی خاص علامتیں ہوتی ہیں، اس سے آپ کو فکر لاحق ہوئی تھی کہ ایسا ہوا کیوں، لیکن اس کا سبب آپ کو معلوم ہے، یہ فرشتوں نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا اور گویا ان کے معجزات کا ظہور پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو گیا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے، حضرت آمنہ کے اوپر بہت سارے عجائب و غرائب اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں، حضرت آمنہ کو اللہ نے پردہ ہٹا دیا تھا، بہت ساری چیزوں کا آپ نے معائنہ مشاہدہ فرمایا۔ احادیث کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ زمرد اور جو ہے علم اور پرچم کا نظر آنا، مشرق و مغرب میں پرچم کا لہرانا، خانہ کعبہ کی چھت پر پرچم کا دیکھنا،
اسی طریقے سے آسمان اور زمین کے بیچ میں مخلوقات اور ان تمام چیزوں کا مشاہدہ جو کوئی شخص نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے اللہ رب العالمین نے آپ کی والدہ محترمہ کو وہ چیز دکھلائی۔ اسی لیے بحیقی کے اندر بھی، طبرانی کے اندر بھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی پیدائش کا آغاز، اپنی پیدائش کی شروعات اور ابتدا بتلانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے 3 باتیں خاص طور سے بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں، جو میں نے آیت پڑھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی جب آپ خانہ کعبہ کی تکمیل فرما چکے اور بہت سارے کاموں سے آپ فارغ ہو چکے، تو اللہ کے حضور میں نبی کی دعا مانگی کہ ہماری ان نسل میں سے اور اسی قوم میں سے اللہ ایک نبی ایسا مبعوث فرما جس کے یہ فرائض تھی۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، کیونکہ نبی کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ اپنے محبوب کی دعاؤں کو محبوبیت سے قبول فرماتے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور ان کی قبولیت کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا کا مظہر بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت کا بھی مظہر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے تقریباً 500 سال پہلے پوری دنیا کو اس بات کا پیغام دیا تھا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، مبشرن اور رسولا مبشرا، کہ آپ نے جو بشارت دی کہ ہمارے بعد ایک نبی ہوگا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو ہر انسان کے 2 نام ہو سکتے ہیں دنیا میں، جو نام رکھا جاتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا وہی نام آسمان پر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام احمد ہے اور دنیاوی نام محمد، اس لیے محمد اور احمد دونوں آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے نام بھی آسمان میں دوسرے لکھے ہیں، اور روئے زمین پر اس نام کا اظہار دوسری طریقے سے ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو ہمارا نام اس روئے زمین پر موجود ہے وہی نام اللہ کے یہاں بھی موجود ہو، اور کوئی کسی کا نام وہاں سے یہاں ایک بھی جیسا ہو سکتا ہے، انسان نہیں جانتا، اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 500 سال سے زیادہ بھی پہلے آپ نے ارشاد فرمایا۔ دوسری چیز یہ ہوگی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ میں اپنی والدہ محترمہ کے خواب کا مظہر ہوں، کہ ہماری والدہ محترمہ نے بہت سے عجیب و غریب خواب ملاحظہ فرمائے، ان کا بھی میں ثمرہ، ان کا بھی میں مظہر ہوں، کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بطن سے، ہمارے پیٹ سے ایک ایسا نور نکلا جس میں ہم نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
ہم اللہ کی قدرت سے واقف نہیں. کوئی انسان اللہ کی تمام قدرت سے واقف نہیں ہو سکتا. جتنا اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے بس اتنے ہی سے ہم واقف ہیں. اور اللہ نے اپنی تمام قدرت کا اظہار ایک لفظ میں بیان کرا. ایک آیت، چھوٹی سی آیت میں بیان کرا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں اللہ کی تمام قدرتیں آ گئی، جو ہم جانتے ہیں وہ بھی، جو ہم نہیں جانتے وہ بھی، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس کو ہم محال سمجھتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس پر بھی قادر. کسی انسان کو اللہ آدھا جانور بنا دے، آدھا انسان بنا دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کسی انسان کا اللہ چہرہ جانور بنا دے، پورا جسم انسان بنا دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اس چیز پر قادر ہے. اور دنیا میں اللہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ دیکھ لو ہماری قدرت کا کرشمہ، ہماری طاقت کا، ہماری قدرت کا، کہ ہم جیسے چاہیں انسان کو، جانور کو جیسے چاہیں تبدیل کر دیں. انسان کو جانور میں تبدیل کر دوں گا، جانور کو انسان میں تبدیل کر دوں گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک ہاتھ کا انسان اللہ پیدا کر دے، کئی آنکھوں کا انسان اللہ پیدا کر دے، ایک پیر کا انسان اللہ پیدا کر دے گا. تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. تو حضرت آمنہ کو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے یہاں بیٹھے بیٹھے شام کے معاملات کو دکھلایا. جیسے آج اس بات کا سمجھنا کتنا آسان ہے کہ آج ہم موبائل کے ذریعے سے، ٹی ویوں کے ذریعے سے کتنی دور دور کی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ وہ علاقہ کیسا ہے، وہاں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس زمانے کے اندر اس کا تصور بھی نہیں. اور اللہ رب العالمین نے یہیں بیٹھے بیٹھے حضرت آمنہ کو ملک شام کے محلات کا معائنہ، مشاہدہ کرا دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر موجود ہیں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. کنیکشن جوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے آواز، جنت کے اور جہنم کے آواز، اور کن کے جو والدین کہاں کہاں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خود بیان فرما رہے ہیں. پوچھو جس کو جو پوچھنا. تو اللہ کے نبی سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے والد کہاں ہیں؟ کہا تمہارے والد جہنم کی وادی میں، ہمارے والد، تمہارے والد جنت کے باغات میں. اللہ کے نبی کا یہ مشاہدہ اس منبر اقدس پر اللہ رب العالمین نے مشاہدہ کرا دیا کہ دیکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر. کتنے زمانے کا فاصلہ، کئی سو سال کا فاصلہ، ہزاروں سال کا فاصلہ، اور اللہ ایک سیکنڈ میں کنیکشن جوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، جہنم کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں. تمام انسان بھی ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں، کون کہاں موجود ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے تھے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، کسی کے ماننے کے قابل نہیں تھا کہ ایک ہی رات میں فلاں سے فلاں جگہ جانا، پھر وہاں سے آسمان تک جانا، وہاں سے لامکاں تک پہنچنا، پھر وہاں سے زمین پر آ جانا اور بیت المقدس میں نماز ادا کرنا. یہ چیز تو محال نظر آتی ہے. یہ تو جھوٹ کا نعوذ باللہ پولندہ معلوم ہوتا ہے. اب امتحان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. کیونکہ نبی تو سچا ہوتا ہے، جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیت المقدس کے سوالات کرنے. اگر آپ واقعی گئے ہوں گے
تو بیت المقدس کے سوالات کیے جائیں تو اسی میں معلوم ہو جائے گا کہ آپ سچے ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، گئے ہیں یا نہیں گئے۔ ان کو کیا معلوم؟ جس کا معاون، جس کا مددگار اللہ بن جائے، جس کا ساتھ اللہ رب العالمین دے دے، اس سے تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے؟ کہا کہ آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، کا جیا لے گئے، فلاں فلاں جگہ سے گزرا، فلاں لوگوں سے ملاقات ہوئی، فلاں قافلہ روانہ ہو رہا تھا، اس میں 2 آدمی ایسے تھے جو کو اس وقت فلاں جگہ موجود ہے، اور وہ کل صبح آتے ہی سب سے پہلے تم لوگ انہیں کو دیکھو گے، اور کچھ بات پوچھو۔ ان لوگوں نے بہت قسم کے سوالات کیے، اور جتنی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھیں سب ہر پار ثابت۔ اللہ نے پردہ کھینچ دیا، جہاں بیٹھے ہیں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، ملک شام دیکھ رہے ہیں، ملک شام کے تمام در و دیوار اور تمام جو سڑکیں اور شاہراہیں، میدان، فیلڈ سب دکھائی دے رہا، کون کہاں منتقل ہو رہا ہے، کون قافلے کے ساتھ ہے، سب نہ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ انہوں نے جو مسجد بیت المقدس کے متعلق سوالات کیے، اس میں یہ کتنی چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی چیزیں، فلاں چیز کتنی ہے؟ اتنی، بالکل صحیح، لیکن ماننے والا ہوگا تو مان جائے گا، نہیں ماننے والا ہوگا تمام دلائل کے باوجود بھی انسان نہیں مان سکتا، اس کا شیطان اس کو ماننے کے لیے مجبور، یعنی اس کو نہ ماننے کے لیے مجبور کر دیتا ہے کہ سب دلائل و براہین کے باوجود بھی تمہیں ماننا نہیں ہے، سب کا کاٹ کر، پھر بھی ہم نہیں مانتے، تم جادوگر لگتے ہو، فلاں لگتے ہو، ڈکا لگتے ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جب جو چاہے کر سکتا ہے، جہاں کا منظر چاہے دکھا سکتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، جیسے اللہ کے بزرگ اور نیک بندے ہوتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے واقعہ کہ ابھی یہاں موجود تھے اور یہیں سے فلاں شہر میں چلے گئے، 1 منٹ میں پہنچے، 5 منٹ میں لوٹ آئے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی اگر ہیں تو اللہ ان کا معاون ہے، مددگار ہے، اللہ کرامت کے ذریعے سے ان کا شرف بڑھاتا ہے۔ جس بندے کو تم حقیر سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، دیکھو اس کا مقام میرے نزدیک کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طی الارض، کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی زمین کو لپیٹ دیتا ہے، قدم یہاں رکھا پہنچ گئے وہاں، اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، 1 منٹ میں ملک شام پہنچ گئے، 1 منٹ میں عرب پہنچ گئے، 1 منٹ میں کہیں پہنچ گئے، اور 2 منٹ میں اپنے ملک چلے۔ یہ ہماری نظر میں محال ہے، لیکن اللہ حدیث بتا دی، زمین کو لپیٹ دیا، زمین سکڑ گئی، وہاں پہنچ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تمام چیزیں دکھلائی۔ یہ نبی علیہ السلام نے گویا اپنی پیدائش کی ابتدا اس طریقے سے بیان کرتا، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، پھر روایتوں کے اندر موجود ہے، شیخ عبدالحق بہت دہلوی نور اللہ مرتدہ نے ما ثبت بالسنہ میں یہ بات لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جو انکساری کے ساتھ سجدہ ریز پیدا تھے، یعنی آپ کی پیشانی زمین پر اور سجدے میں تھے، گویا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور 1 انگلی سارے بچے دنیا میں اپنی مٹھی بند کیے ہوتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مٹھی بند، لیکن ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، یعنی اللہ کی پاکی بیان فرما رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ پاک۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش تھی کہ سارے دنیا کے بچے مٹھی بند، ناکیں بند، سب کچھ بند، اور یہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سجدہ ریز اور ایک انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اللہ کی پاکی اور تصدیق تقدیس بیان کرنے کے لیے کہ اللہ پاک ہے، آپ جو قابل تعریف ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش یوں ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ اس زمانے کا رواج اور اصول یہ تھا کہ کوئی بچے اپنے شہر میں، اپنے معاشرے میں اور اپنے سماج میں نہیں پلتے تھے، بلکہ وہ دیہاتوں میں، قصبات میں جا کر کے نشو و نما پاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی حال، اور سال میں 2 بار عورتیں شہر میں آیا کرتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھیں اور پالتی تھیں، اس سے جو معاوضہ ملتا تھا اس سے گزر اوقات ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، کچھ دنوں کے بعد در یتیم، یعنی باپ پہلے ہی انتقال کر گئے، 6 سال کے بعد ماں بھی چلی، در یتیم ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کون کرے گا؟ یتیم کو لیں گے تو ان کو کیا پیسہ ملے گا؟ وہی آپ کو لینے کے لیے راضی ہے، کوئی کیسے لے سکتا ہے؟ اللہ نے جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ لے گا، کوئی نہیں لے سکتا۔ اس لیے سب عورتیں جو ہے کی گود بچوں سے بھر گئی، اور تنہا ذات گرامی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کی گود ابھی بھی خالی ہے اور ایک ہی یتیم بچہ ہے، اور شہر سے واپس جانا یہ بھی کثر شان ہے، توہین ہوگی، مذاق اڑایا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے شوہر سے کہا چلو اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے، جو کچھ بھی ملے گا اسی پر گزارا ہو جائے گا۔ نہ حلیمہ سمجھتی تھی، نہ سہیلیاں سمجھتی تھیں، نہ حضرت آمنہ سمجھتی تھیں کہ آخر یہ منظر اور یہ اللہ کی کرشمہ سازی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشنا چاہتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کی گود اور آپ کی آغوش میں سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پائے، اور کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور اللہ کی مرضی، نبی علیہ السلام کی برکت کا اظہار کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے پستان میں زیادہ دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد دودھ میں کافی اضافہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا انصاف بچپن کا کہ آپ ایک ہی پستان سے دودھ پیتے تھے، دوسرے سے نہیں، کیونکہ آپ کا ایک رضائی بھائی بھی تھا، اس لیے آپ نے گوارا نہیں فرمایا کہ میں جو ہے دونوں استعمال کروں گا، ایک میرا ایک میرے بھائی۔ جس اونٹنی پر حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائی تھی وہ اونٹنی مذاق کا مظہر تھی، مذاق کیا جا رہا تھا، بہت دبلی پتلی کمزور، سب سے پیچھے رہنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے جب اونٹنی پر بیٹھایا، ایک بے ادبی یہ ہو گئی، اور ان کی بے ادبی کیا حلیمہ سعدیہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے رکھا، اور ان کے پیچھے گویا آپ کے زوجہ یہ شوہر ہیں، اور بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونٹنی چل نہیں رہی، رک گئی۔ آخر کیوں نہیں چل رہی ہے؟ بدلا گیا، لڑکے کو آگے کیا گیا، اونٹنی چل رہی۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس لائق ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ابھی سے ادب کیا جائے۔ اگر پیچھے کر دو گے تو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، قدم آگے بڑھا سکے، کیونکہ یہ بے ادبی ہو جائے گی اور اس میں احترام باقی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہوئے، اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ تمام اونٹنیوں سے آگے گھر بالکل جو ہے سرسبز و شاداب، تمام عورتیں عش کرنے لگیں۔ یہ برکت تھی، فضیلت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں آمد سے۔ تو اللہ نے پہلے ہی سے انتظام فرما دیا، برکتوں کا ظہور فرما دیا، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کرام ان کی قیادت اور ان کی قیادت میں امامت میں نماز ادا فرمائے تھے، جہاں بڑے بڑے شہنشاہ کے سر جھک جائیں گے، اور اعلیٰ فرشتے حضرت جبرائیل کیا جتنے بھی آسمان کے فرشتے بڑے ادب و احترام سے ان کی خدمت میں آ کر روزانہ بیٹھیں گے۔ یہ وہ بچہ ہے، اس بچے کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس نبی کی امت بنایا۔ تو نبی بھی افضل، نبی کی امت بھی افضل۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے خیر امم کا خطاب ان کو عطا فرمایا۔ اور ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ صرف جو ہے ولادت کا اظہار کر لینا، نعت منقبت پڑھ دینا، یا اور جو ہے رجگا کر دینا، یہ نبی سے سچی محبت نہیں ہے۔ نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع سے نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے نبی کا عشق اور نبی سے محبت کی دعا کہ اللہ نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی سے محبت و عقیدت ہمیں عطا فرما، ان کا عشق عطا فرما، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے لوگوں میں جتنی بھی آپ کی استطاعت اور طاقت ہو، غریب غربا میں اپنا صدقہ خیرات تقسیم کیجیے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کیجیے، نبی کے اسوہ پر چلنے کی دعا مانگیے۔ یہ ہے سچی خراج عقیدت، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سچی محبت اور عقیدت۔ اللہ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔